صحافی حضرات آپ سب کا شکریہ. جس طرح حاجی صاحب نے، سرفراز مفتی صاحب نے اور سفلند جوگی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے حوالے سے بات کی. بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے جب بھی کوئی پارٹی ہارتی ہے تو یہی ان کا جو ہے بیانیہ ہوتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور جو کہ کانگریس پارٹی جو ہے بلوچستان کے حوالے سے ہر وقت ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے لوگ کافی حد تک باشعور ہو چکے ہیں اور ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کون سی جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو بلوچستان کے لوگوں کے مسائل بہتر حل کر سکتی ہے. اب ان کا المیہ یہی ہے کہ جب بھی عوام نے ان کو مسترد کیا تو وہ اپنے گریبان پر جھانک کے نہیں دیکھتے بلکہ الزام تراشی پہ اتراتے ہیں. اور بلوچستان کے مسائل کو اگر دیکھیں تو وہ ہمیشہ پارٹ آف دا پرابلم رہے ہیں، کبھی بھی پارٹ آف دا سولوشن نہیں رہے ہیں. نوجوانوں کی ریاست کے خلاف ذہن سازی سے لے کر اور بھی جو مسائل ان کے ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو ان کا رول جو ہے، ان کا کردار جو ہے منفی رہا ہے. ابھی الیکشن بلوچستان میں ہوئے، گو کہ بہت سے ایریاز میں جو ہے پرابلمز ہوئے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص کر جو ہے ٹارگٹ رہی ہے. تقریباً ہمارے اکثر بیشتر امیدواروں کے دفاتر پر، ان کے گھروں پر حملے ہوتے رہے ہیں. اس کا مطلب یہی کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو وہاں کی کچھ مخصوص ٹولے ہیں جن کو ملک سے باہر پوسٹل ایجنسیز کی طرف سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو نہیں پاتی تھی. اور ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں جب پھیلی تھی، اور یہ وہ سارا کام اوور نائٹ نہیں ہوا ہے بلکہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی 9 اضلاع جیتے تھے اور اتحادیوں کے ساتھ کوئی 14 اضلاع تک پہنچ گیا تھا، جس میں حاجی ملک شاہ صاحب کا بڑا اچھا کردار رہا ہے. اس ایک آرگینک طریقے سے جو آگے بڑھ رہا تھا. اور الیکشن سے پہلے آصف علی زرداری صاحب تربت تشریف لے آئے تھے، کوئٹہ آئے تھے اور ڈیرہ بگٹی گئے تھے. وہاں پہ خود انہوں نے کمپین کیا. بلاول صاحب جو ہے خزدار تشریف لائے تھے، یوم تاسیس پہ جو ہے کوئٹہ آئے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی دیکھیں تو جتنا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان کے حوالے سے کیا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کی ہے. ایون کہ بلوچستان کو صوبے کی حیثیت دینا میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 1970s میں ایک بڑا کردار رہا ہے. اس کے علاوہ 18ویں ترمیم، آغاز بلوچستان، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آج بلوچستان کے 4 لاکھ خواتین جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں، ان کو جو ہے مدد مل رہی ہے. تو یہ چیزیں، یہ انیشیٹو جو ہے لوگ یاد رکھتے ہیں اور اسی حوالے سے آج ایک اچھا جو ہے بلوچستان کو سپورٹ ملا ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور ایک کامیابی سے امکنار کرایا ہے. تو قوم کا شور ہوگا کرنا وہ سمجھ سے بالا ہے. اگر آپ ان کی پارلیمانی تاریخ دیکھیں، 2018 کے الیکشن میں مکران ڈویژن میں صرف 2 پولنگ اسٹیشن نیشنل پارٹی جیتنے کے قابل ہوئی تھی. ایک پنجگور میں ایک پولنگ اسٹیشن جو ان کے امیدوار کا گھر تھا اور دوسرا پولنگ اسٹیشن دشت میں. گوادر میں جو ہے بالکل فارغ ہو گئی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ جیتے ہیں، حالانکہ سوشل میڈیا میں ویڈیوز بھی آ گئے ہیں کس طرح ٹپے ماری کی جا رہی ہے ان کے لیے، ان پہ تو وہ چپ ہیں، خاموش ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا. لیکن جہاں جہاں سے وہ آ رہے ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے. کبھی ایک جو ہے بیانیہ لے کر سامنے آ جاتے ہیں اور کبھی اداروں کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں.
تو ان کو اپنا جو ہے رویہ ترک کرنا چاہیے، اور جو منفی سیاست وہ کرتے آ رہے ہیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔ ہماری جو بلوچستان کی پبلک ہے وہ دن بہ دن سیاسی طور پر جو ہے باشعور ہوتی جا رہی ہے، ان کو پتا ہے کہ مین اسٹریمنگ میں ہی ان کی جو ہے بھلا ہے، ان کی بلوچستان کی جو ہے فائدہ ہے۔ اور جو کوپرستی کی جو سیاست ہے، ہم سارے کوپرست ہیں، یہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں سے پیار نہیں کرتے، لوگوں سے جو ہے محبت نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ترقی و خوشحالی وہ منزل ہے جس پہ ہم گامزن ہوں اور اس کو ہم حاصل کریں۔ ہم جو ہے نوجوانوں کو اکساتے نہیں ہیں، ان کے ذہنوں کو ریاست کے خلاف ورگلاتے نہیں ہیں، ہم جو ہے ریاست کے ساتھ جو ہے جڑ کے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے ان کو باتی نہیں ہے۔ جب عوام نے ان کی سیاست کو اٹھا کر سمندر برد کر دیا تو اب وہ شور مچا رہے ہیں۔ کبھی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی فلانا کینڈیڈیٹ فلان جگہ سے ہے، یہاں پہ کیوں آیا، پاکستان نے کون سے آئین میں لکھا ہے؟ یہی مکران ڈویژن تھا جس میں میر بیزن جو خزدار سے آ کے انہوں نے الیکشن لڑا اور کامیاب بھی ہوئے، اور انہی کوپرس جماعت سے تھے۔ میر گوزبل بیزن جو مکران سے الیکشن لڑے ہیں، کامیاب بھی ہوئے، تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن اور جماعتوں کے لیے حرام ہیں۔ تو یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور ہماری جو سیکیورٹی اداروں کے جو افسران ہیں ان کا نام لے کر ان کے خلاف جو ہے لوگوں کو اشتعال دلانا، یہ قابل مذمت ہے، اور اس کی ہم جتنے بھی مذمت کریں اتنا ہی کم ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا اس الیکشن میں کوئی رول نہیں رہا ہے۔ الیکشن سول انتظامیہ نے کرائے ہیں، امیدواروں نے جو ہے محنت کی ہے، انہوں نے جو ہے اپنی بھرپور مہم چلائی ہے، گو کہ ان کو کافی ہرڈلز کا سامنا رہا ہے، کافی پریشانیوں کا سامنا رہا ہے، ٹیررزم کا سامنا رہا ہے۔ ان کے برعکس جو کوپرس جماعتوں کے امیدوار تھے ان پہ تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، ان کو تو کھلی چھوٹ تھی اپنی عوام کے پاس جانے میں۔ اب میرے اپنے گھر پہ 2 حملے ہوئے ہیں، میرے ماموں پہ اٹیک ہوا تھا اور ابھی بھی جو ہے ہاسپٹلائز ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوپرس جماعت کے کسی لیڈر پہ جو ہے کوئی بم اٹیک ہو یا ان کو کوئی جو ہے نقصان پہنچائے۔ اور یہ ساری قدریں صرف پاکستان کی حامی اور فیڈریشن کی جماعتوں کے لیے تھی۔ اس سے جو ہے ہم اگر اندازہ لگائیں کہ ان کی سوچ کیا ہے، اور وہ جس طرح کی وہ پالیٹکس کرتے ہیں وہ کہاں سے اور کن لوگوں سے ملتی جلتی ہے۔ جب آہستہ آہستہ وہ بلوچستان کی سیاست میں آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی ان کی بیانیہ میں تیزی آتی جا رہی ہے، اتنا ہی زیادہ وہ زہر آلود باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس رویے کو اور اس روش کو جو ہے ترک کرنا چاہیے اور محنت کریں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ یا بلوچستان عوامی پارٹی یا جمعیت علماء اسلام، ان کو اگر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو اس کو تسلیم کریں۔ جس طرح بگٹی صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پر ہمارے تحفظات ہیں، لیکن ہم جو اپروپریٹ فورمز ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی جو ہے دادرسی کے لیے درخواست دے رہے ہیں۔ ہم نے تو کوئی غلط سیاست شروع نہیں کی، ہم نے کسی پہ جو ہے اداروں پہ الزام لگانا تو شروع نہیں کیا۔ جو ریاست کا مفاد ہے ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں، تو لہٰذا اب ان کو ہم جو ہے تاکید کرتے ہیں کہ رزلٹ کو ایکسیپٹ کریں، اور اگر ان کے خدشات ہیں وہ الیکشن کمیشن چلے جائیں، ٹریبونلز بنیں گے ادھر جائیں، عدالتوں میں جائیں، وہاں سے ریلیف حاصل کریں۔ لیکن اگر وہ جو ہیں اسی آڑ میں نوجوانوں کو اشتعال دلائیں گے، لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی لگائیں گے، سڑکیں بند کرائیں گے، تو یہ کسی طرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔